ہم تو خیر میاں پیچھے رہ گئے تو فواد چودھری جو ہے وہ بازی لے گئے. اچھا وہ کیسے؟ وہ 1984 میں انڈیا گیا, میں نے وہاں کے الیکشن کور کیے, اور میں نے وہاں تمام تر جو لوگ سوچ رہے تھے اس کو کرتے ہوئے میں نے جو پہلی سٹوری وہاں پہ فائل کی, میں نے کہا یہ اس کو اتنی سیٹیں ملیں گی راجیو گاندھی کو جتنی پنڈت جواہر لال نہرو خواب میں دیکھتا ہوگا, اور وہی ہوا. 400+ سیٹس راجیو گاندھی کو ملی تھی, اور میرے اس بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہوا. تو بہرحال ینگ تھا, میں نے ان دنوں 3rd کلاس میں بیٹھ کے یہ وہ ادھر. اب انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں, غالباً ہم نے ایک مرتبہ ایک سیگمنٹ میں ایسے چلتے چلتے اس کا ذکر کیا ہے, حالانکہ ہمیں چاہیے کہ تقریباً روزانہ ایک سیگمنٹ کرنا چاہیے 5 سے 8 منٹ کا. پیار اتنا بڑا ہے, اور وہاں پہ تو مختلف یعنی کہ اس میں ہوتے ہیں. بہرحال ہم تو خیر میاں پیچھے رہ گئے تو فواد چودھری جو ہے وہ بازی لے گئے. اچھا وہ کیسے؟ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے, ہوا یہ کہ کچھ روز پہلے جو الیکشنز میں ہوتا ہے, آل انڈیا کانگریس اس نے اپنا مینیفیسٹو دیا. وہ مینیفیسٹو راہل گاندھی کی طرف سے پیش کیا گیا. اس کو سننے یا دیکھنے یا پڑھنے کے بعد فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا, جو پاکستان میں تو آج کل کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے, ایکس کہلاتا ہے اب, لیکن انڈیا میں تو کھلا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا, انگریزی میں تھا, اگر راہل گاندھی لائک ہز, اچھا ہاں لیکن ایک بات ہے کہ ساتھ ہی موصوف نے ہندی میں بھی وہ اس کو کرواتے ہیں, یعنی چلاکی کرتے ہیں کبھی اپنی فالوئنگ, ایسے تو نہیں کہ موصوف کی اتنی فالوورشپ ہے. اینی وے وہ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی اپنے, میں اردو میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ آسان ہمارے دیکھنے والوں کو, کہا کہ راہل گاندھی اپنے عظیم نانا کی طرح, گریٹ گرینڈ فادر انہوں نے لکھا ہوا ہے, اس لیے میں عظیم کہہ رہا ہوں جی, یعنی کہ جواہر لال نہرو, یعنی یہ فواد حسین صاحب نے یہ کہا ہے گریٹ, میں نہیں کہہ رہا ہوں لائک ہز, تاکہ میں نہ پہن کوئی کہ تو ویسے ہی یار بات کر رہا ہوں. جواہر لال ہیز اے سوشلسٹ ان ہم, کہ اس میں ایک سوشلسٹ ہے, اور انڈیا اور پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ 75 سال کے بٹوارے کے بعد بھی اسی طرح ہیں. راہل صاحب نے اپنی گزشتہ رات کی تاریخ میں کہا ہے, تقریر میں کہا کہ 70% جو بھارت کی تمام جو ویلتھ ہے, ٹوٹل اجتماعی دولت, ٹھیک ہے, وہ 30 سے 50 خاندانوں کے پاس ہے. جبکہ پاکستان میں بھی وہ کریں گے ایک بزنس کلب ہے اسی طرح ہے جو جن کے پاس پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ایک میری دانش میں بڑا انوسنٹ سا معصومانہ سا ایک ٹویٹ تھا, ٹھیک ہے, جس میں نہرو صاحب کی تعریف ہوئی, اور لیکن بیسک اس کا جو فوکس تھا وہ تو ادب مساوات تھی نا, ٹھیک ہے, اور دولت کا اوپر چند خاندانوں کا. وہاں جو مسئلہ راہل صاحب نے بتایا ہے وہ یہاں بھی پاکستان میں, ٹھیک ہے, اٹس فائن. اب اس ٹویٹ کو 3,10,000 لوگوں نے دیکھا, ٹھیک ہے, امپریسو نمبر. بہرحال چلیں یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو کوئی رگڑنے کا کوئی موقع مل سکتا ہے یا نہیں. یہ ٹویٹ آیا تو صاحب وہاں پہ میں کسی یوٹیوب یا سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, مین سٹریم میڈیا شور مچ گیا, کہہ رہے صاحب یہ راہل کے لیے اور اس کے لیے اچھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں, واہ واہ,